اور لباس کی ضرورت ہوتی تو لباس بھی مکہ اور آس پاس کی بستیوں سے نہیں ملا کرتا. یہ وقت کے کچھ واقعات اور اس میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا، اس کو میں نے بیان کیا تھا. آج سوچا یہ تھا کہ غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جائے، لیکن زیر مطالعہ سفر کے کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے سبق سامنے آئے کہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے ہجرت کے سفر کے وہ واقعات کو بیان کر دیے تھے. ہجرت کرنے کا مقصد سب سے پہلا تعلیم قرآن، تبلیغ دین، اور ساتھ ساتھ میں امت کی وحدت، اجتماعیت. تعلیم قرآن، تبلیغ دین اور امت کی وحدت اور اجتماعیت، یعنی پوری امت کا یکجا ہو جانا، یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ ہر کالے اور گورے کو، ہر مرد اور عورت کو، بچے اور بوڑھے کو دین اسلام کی لڑی میں اس طریقے سے پرو دیتا ہے کہ جیسے کہ تسبیح ہر ایک دانے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے، دانہ نکل جائے، لڑی ٹوٹ جائے تو پھر تسبیح نہیں رہتی. ایسے ہی اگر وحدت اس امت کی ٹوٹ جائے تو پھر یہ امت نہیں رہتی. اب اس کے لیے کوئی مرکز کی ضرورت تھی اور مکہ والے ساتھ دے نہیں رہے تھے بلکہ ستا رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر شروع کیا ہے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز مدینہ المنورہ میں دین اسلام 12 نبوی تک پہنچ چکا تھا، بلکہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا. مدینے کے لوگ دوران زمانہ جاہلیت بھی مکہ میں حج کرنے کے نام پر آتے تھے. یہ والا حج نہیں جو آپ کرتے تھے، وہاں حج کی ڈیفینیشن کچھ اور ہی تھی. لیکن بہرحال اس وقت بھی لوگ حج کرنے اس لیے آتے تھے کہ اللہ راضی ہو، لیکن اعمال انہوں نے اپنے حساب سے سیٹ کر رکھے. اسی دوران لوگ آتے مکہ کی سرگرمیوں میں، جب انہیں معلوم پڑتا کہ یہاں پر کوئی شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لوگوں نے ملاقات کی. برائی کے ساتھ وہ ملاقات شروع ہوئی اور ایمان میں وہ ملاقات تبدیل ہو گئی. اس لیے مدینے میں تو ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے پہنچ چکا تھا. اسی دوران مدینے کے چند صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک صحابی ہیں مدینے کے جن کا نام ہے اسعد بن زرارہ. یہ سابقین اولین میں سے ہیں. مدینہ المنورہ میں ایمان لانے کے بعد انہوں نے محنت کی، کچھ لوگوں کو دین کی دعوت دی، ان کو سمجھ میں بھی آیا، لیکن کام بہت تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہا، کیونکہ نبی کا مقصد تھا جو یہ پیاسی امت ہے اس کو اللہ کا تعارف کرایا ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے بچھڑے ہوئے بندے اپنے رب سے جلد از جلد ملاقات کریں. اسی دوران مدینے کے صحابہ کو جو چند تھے انہیں یہ شوق ہوا، محبت ہوئی کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور خاندان والے بھی اللہ کی معرفت کو سیکھیں اور وہ بھی دین اسلام میں داخل ہوں. فکر تو بنتی ہے نا جب خود مسلمان ہو گئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلا ادارہ، سب سے پہلا مدرسہ وہ ہے دار ارقم، سب سے پہلا مدرسہ جہاں قرآن کریم کی وحی نازل ہوتی، جہاں قرآن کریم کی وحی کی تشریح ہوتی، تفسیر ہوتی، تعلیم ہوتی، اور وہاں پر نمازوں کو سکھایا جاتا، وہاں پر قرآن کریم کے احکامات کو سکھایا جاتا، وہاں مسائل بتائے جاتے، گویا کہ پورا مرکز، پورا مدرسہ دار ارقم۔ تو اب پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سب سے پہلا مدرسے کا نام کیا ہے؟ دار ارقم۔ ابھی میں آپ کو بہت سارے پوائنٹس گناؤں گا، آپ کو بیان ایسے سننا ہے جیسے کہ آپ یہاں کلاس لینے آئے، اور سننا بھی ایسے ہی چاہیے۔ پہلا مدرسہ دار ارقم۔ اب آپ یہاں سے چلیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آ رہے ہیں مدینے سے 500 کلومیٹر تقریباً دور سے، اللہ کے نبی بڑی فکر ہو رہی ہے، ماں اور باپ اگر بغیر ایمان کے چلے گئے تو جہنم میں جائیں گے۔ اس فکر کو آپ ذرا کچھ صحابہ ہمیں دے دیجیے، کچھ اپنے طالب علم دے دیجیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں اور باپ، ہمارے بھائی اور بہن، ہمارے قبیلے والے بھی اللہ کی معرفت سے آشنا ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی جنت میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے، بہت سارے صحابہ وہاں پر سیکھنے والے متعلم ہیں۔ ان میں سے ایک طالب علم جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ نے فرمایا مدینے والوں، لو میں تمہیں ایک نوجوان شاگرد دیتا ہوں، اس کو لے کر کے جاؤ، یہ بہت محنتی ہے، آپ جو چاہتے ہیں جا کر کے دین کی خدمت اس سے کروائیے، انشاءاللہ آپ کے خاندانوں کے اندر اللہ کی معرفت جاگ اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے ساتھ بھیجا۔ مصعب بن عمیر کے بارے میں تھوڑی سی جھلک میں آپ کو بتلا دوں۔ مصعب بن عمیر مکہ کے پرنس تھے، شہزادے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اتنے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کہ جب چپلوں کی ضرورت ہوتی تو چپلوں کی شاپنگ حضرموت شہر سے ہوتی، مکے سے نہیں بلکہ وہاں سے میلوں دور۔ حضرموت ایک شہر کا نام، ایک بستی کا نام ہے۔ جب چپلوں کی ضرورت ہوتی تو مکہ کی چپلیں پسند نہیں آتی، بلکہ پرنس کے لیے حضرموت سے نالین لائے جاتے، چپل لائے جاتے۔ اور جس وقت ڈریس کی اور لباس کی ضرورت ہوتی تو لباس بھی مکہ اور آس پاس کی بستیوں سے نہیں ملا کرتا، اس کی شاپنگ کے لیے باقاعدہ لوگوں کو یمن بھیجا جاتا تھا۔ وہاں سے کپڑے آتے، چھوٹی موٹی بستی کے کپڑے بھی یہ نہیں پہنا کرتے۔ خوشبو، اللہ اکبر، جو گھر کا شہزادہ ہو، جس کا باپ مالدار ہو، جس نے ہر طرح کی آسائش کی ہو، اسے کام کرنے کی ضرورت کچھ بھی نہیں، کپڑا پہننے ایک نمبر، چپل پہننے ایک نمبر، اور جب عطر اور پرفیوم لگاتے تو گلیوں کے اندر گزرتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ سب بھی عمیر گزرے۔ اتنا لاڈلا تھا یہ شخص اپنے اماں اور ابا کا، اپنے خاندان کا۔ اور تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے جب کوئی شخص اتنے لاڈ اور پیار میں بڑا ہوا ہو، اس نے کبھی پھاوڑا اور کدال نہ دیکھا ہو، اس نے کبھی کھیت اور کھلیان نہ دیکھے ہوں، تو اس شخص کا بدن بھی سافٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آ جاتا بالکل نرم بدن کے تھے، چھوئی موئی کے پیڑ، جیسے کہ آج کل کے بڑے گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں، شہزادوں سے وہ کم نہیں ہوتے، اور پھر ان کے لیے تو شہزادے کا لفظ بولا جا رہا ہے۔ لیکن جس وقت یہ ایمان میں داخل ہوئے، جوان تھے، گھر والوں نے اتنی بے عزتی کی کہ بس آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ایمان اس دل کے اندر آ جاتا ہے تو بڑی سے بڑی آسائش کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب رب سے محبت ہو جاتی ہے تو موبائل کا غلط یوز بھی چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب رسول اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پیسے خرچ کر کے مدینے کا سفر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو انسان اپنے بچوں کو نرم گدوں سے اٹھا کر مدرسوں کی چٹائیوں پر بھیجنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اسے چٹائیوں پر سونا ایک دفعہ کو ناگوار لگتا ہے، لیکن جب اللہ کے بارے میں، اس کی محبت اور اس کے کلام کے بارے میں سوچتا ہے تو کہتا ہے اس کی
مصعب بن عمیر رسول اللہ پر فدا، اللہ کے کلام پر فدا، اور شہزاد کی چھوڑ یمن کے کپڑے کہاں گئے کچھ نہیں پتا، خوشبو کہاں گئی کچھ نہیں پتا، جو چپل مل گئے پہن لیے، لیکن ایک چیز مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت عطا ہو گئی، رسول اللہ کا دیدار عطا ہو گیا۔ اور صحابی رسول بننا یہ پیسوں سے نہیں ملا کرتا ہے، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی یہ نگاہ کرم ہوتی کہ جس کو اللہ نے چاہا اپنے نبی کا صحابی بنا دیا، ورنہ کچھ لوگ وہ بھی تھے، پیسہ بھی تھا اور دولت بھی تھے، جب دنیا سے مرے تو اللہ کے دشمن بن کر کے مرے۔ مصعب بن عمیر نے سب کچھ چھوڑ دیا اور کہاں پڑھ گئے؟ مدرسے میں جا کر کے پڑھے، مدرسے دار ارقم میں جا کے پڑھے، اور پھر سیکھا، ایسا سیکھا، ایسا سیکھا۔ سارے صحابہ موجود ہے، ایجنٹ صحابہ بھی تھے، بردراز صحابہ بھی تھے، ان کے ساتھ کے بھی تھے، لیکن آپ نے مدینے کے لیے چنا۔ مدینہ اس وقت بھی مدینہ تھا، یثرب کہا جاتا تھا، بڑا شہر مانا جاتا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَامَ، مجھے ایسی بستی کی طرف جانے کا حکم دیا ہے جو تمام بستیوں پر والی والی۔ اتنا بڑا شہر پہلے بھی تھا، شہر کے لیے اگر کسی کو امام بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، قاضی شہر بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، تو کسی چھوٹے موٹے ہونے پونے کو تو نہیں بھیجا جائے گا۔ ایک تو صحابی رسول، خود میں فضیلت، اور صحابہ میں یہ فضیلت کہ علم کی بات آئی، تبلیغ کی بات آئی، دین کی بات آئی تو مصعب بن عمیر کچھ گئے اور پھر اس کا رنگ دکھایا۔ 12 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں، اور 13 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تشریف لے گئے ہیں، یعنی 14 نبوی میں آپ کا قیام قبا کا ہے، وہ انشاءاللہ بھی بتاؤں گا۔ 1 سال کی محنت ہے، اور 1 سال کی محنت میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ چند لمحات کے بعد بتلاؤں گا، لیکن 1 سال کی محنت نے پورے مدینے میں انقلاب لایا، پورے مدینے میں انقلاب لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، اے اللہ کے نبی اب آپ کو بھی جانا ہے، آپ بھی چلے وہاں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لیا اور آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس میں جو 2-3 واقعات میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر کر کے ام معبد کے گھر پر رکے۔ یہ لیڈی وہ تھی، یہ عورت وہ تھی جنہوں نے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، اور ابھی اسلام کا بھی کوئی پتہ ہوتا نہیں تھا۔ بکری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ دودھ ہو تو دے دیجئے، کوئی بکری ہو تو ہمیں دے دیجئے، دودھ دولیں گے۔ کہنے لگی کہ آپ بکری تو ہے لیکن ایسی ہے کہ وہ چل نہیں پاتی، دودھ کیا دے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس پر کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ شوق سے کوشش کر لیجیے، لیکن یہ بکری جو چلنے کے لائق نہیں ہے، آج تک ہم نے اس کے تھن میں دودھ نہیں دیکھا، اب آپ کو کیا ملے گا؟ لیکن بہرحال آپ ہمارے مہمان ہیں، جو بھی ہیں آپ اپنا جو بھی یہ تصور ہے یا جو بھی کوشش ہے وہ کر لی۔ خود کہتی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے آقا نے برتن میں پانی دیا اور پانی کا چھینٹا بکری کے تھنوں پر مارا، دیکھتے ہی دیکھتے سوکھے تھن دودھ میں تبدیل ہو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں آپ کو ان کی عبارت میں سناؤں گا انہوں نے کن الفاظ میں اس نبی کی تعریف کی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دودھ دھوا، خود پیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پلایا، ساتھی کو پلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ام معبد سے کہا کہ آپ بھی پی لیجئے، انہوں نے بھی پیا۔ اور اس کے بعد ام معبد کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ اس برتن کے اندر پھر بھی دودھ بچ گیا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے والے ہاتھ، یہ تھے جسے نبی کہتے ہیں، یہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جن الفاظ میں
تعریف کی اپنے شوہر سے. رات کو شوہر آئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے مشن پر جانا تھا. آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑے. رات کو ام معبد کے شوہر آئے اور انہوں نے آ کر کے پوچھا کیا حال ہے. انہوں نے کہا کہ آج تو بڑا ہی عجوبہ ہو گیا. کیا ہوا؟ کہنے لگے ایسے ایسے کچھ لوگ آئے تھے اور اس کے اندر ایک شخص تھا ظاہر الوضاءۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تبعه تجلا. فرمایا کہ ایک ایسا شخص ان کے درمیان میں تھا, اس کا پیشانی بڑی چوڑی تھی, رنگ بڑا خوبصورت تھا, ایسا لگتا تھا کوئی چمکدار چیز ہے, ایسی وجاہت, ایسا آپ کا قد تھا, نہ آپ زیادہ موٹے تھے نہ آپ زیادہ پتلے تھے, اور آپ نہ زیادہ لمبے تھے کہ برے لگے, نہ آپ پستہ قد تھے کہ برے لگے, نہ آپ کا پیٹ نکلا ہوا تھا, نہ آپ اتنے کمزور تھے. آنکھیں دیکھو تو عجیب و غریب سرمتی آنکھیں تھی کہ دیکھتے ہی کشش بنتی ہے. آپ کی بھویں بڑے خوبصورت انداز سے اللہ نے بنائی ہوئی تھی. آپ کا جو حلیہ بیان کیا, ام معبد کے شوہر اپنے آپ کو روک نہ سکے, کہنے لگے یہ تو مجھے وہی شخص لگتا ہے جس کا تذکرہ مکے والے کرتے ہیں. اگر یہ اتنا خوبصورت ہے تو ام معبد سنو, جب بھی وقت ملے گا میں اس شخص سے ضرور ملاقات کروں. اتنی خوبصورت انداز میں پوری عربی آپ کو اس کے سناؤں تو ٹائم لگے گا, لیکن میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اجنبی بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کا قریبی بندہ ہے, یہ کوئی ہے جسے اللہ نے خصوصی نور سے نوازا ہے, یہ شخص ہے جس کو اللہ کا بالکل قریبی شخص ہے, جو چہرے سے ہی دیکھتے بنتا تھا یہ کوئی نبی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں. ام معبد کے گھر سے آئے, ایک شخص ملتا ہے بریدہ اسلمی نام سے, 70 لوگوں کے ساتھ, 70 لوگوں کے ساتھ بریدہ اسلمی. کیوں آیا؟ اس کی ٹینشن تھی کہ یہ یہاں سے کوئی قافلہ گزرنے والا ہے, اطلاع ہو گئی تھی, مجھے اس کے سردار محمد کو پکڑنا ہے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر کے گرفتار کرنا. 70 لوگ پورے لاہور کے ساتھ, گھوڑوں کے ساتھ, پورے اسلحے کے ساتھ, لیکن نبی نبی ہوتا ہے. اور جب سید الانبیاء کی بات ہو تو کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا, دیکھ کر کے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام بریدہ اسلمی ہے. کہا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا, نتیجہ خیز ہو گیا. آپ نے چند الفاظ ارشاد فرمائے. اس کے بعد فرمایا کہ اسلم کے کون سے قبیلے سے ہو؟ کہنے لگے بنو سام سے ہو. کہنے لگے بہتر ہے. فرمایا کہ تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں مسلمان ہونا دے دیا. خوش نصیب ہو, اللہ نے اسلام میں تمہیں حصہ دے دیا ہے. ان شخص نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ, اللہ کا رسول ہوں. بریدہ اسلمی کہتے ہیں میں گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن طرز تکلم اس نبی کا ایسا مؤثر تھا کہ جیسے ہی آقا